دو جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے عقائد اہل سنت۔ اس سلسلہ میں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ معصومیت، عقیدہ آخرت، یہ چیزیں اور فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں یہ بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید آج اس پر کچھ بیان ہوگا، کیونکہ ہمارا جمعہ کا خطبہ بھی نیٹ پر جاتا ہے، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ سنتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کچھ لوگ ہماری تقریر پر سوال بھی بھیجتے ہیں۔ میں نے اعلانیہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سچے پکے موحد توحیدی مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس پر تھوڑی گفتگو کی تھی میں نے کہ ہم سچے سچے مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو ایک بندے نے سوال بھیجا ہے ہمارے عقیدے پر۔ وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علی عباس ان کا نام ہے سوال بھیجنے والے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نور سے نور کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ یعنی انہوں نے ہمیں مشرک کہا، دلیل یہ دی کہ تم لوگ اللہ کے نور سے نور کا عقیدہ رکھتے ہو، اس وجہ سے تم لوگ مشرک ہو۔ یہ اصل میں شاید عام بندے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یوں بھی پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ، نُورًا مِّن نور اللہ، اے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، آپ پر درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو۔ یوں ہم پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے، اور تم لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہتے ہو، یہ تو شرک کرتے ہو۔ شرک کرنے والا مشرک ہے، لہذا تم لوگ توحیدی نہیں ہو، تم لوگ مشرک ہو۔ یہ سوال ہے اس کا، سمجھ آ گئی؟ اب آئیے اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی تمہیں کس نے پڑھا دیا کہ نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، ٹوٹا ہے، حصہ ہے؟ یہ معنی تو اس کا بالکل ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی چیز اللہ سے کٹ کر کچھ اور بن جائے۔ اللہ تجزی سے، تقسیم ہونے سے، ٹکڑے ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اللہ اس چیز سے پاک ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو نور من نور اللہ کا معنی یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، جز ہیں، ٹوٹا ہے، نہ، بالکل نہیں۔ ہم تو خود اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹوٹا مانے، جز مانے، ٹکڑا مانے، حصہ مانے کہ اللہ نے اپنی ذات میں سے کاٹ کر نبی پاک کو بنایا ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، حصہ نہیں، بلکہ یہ سرکار کا جو نور ہے یہ نور مخلوق ہے۔ اللہ نے کن کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔
حضور کا نور نور مخلوق ہے. کون سا نور ہے؟ نور مخلوق ہے، جبکہ اللہ کا جو نور ہے وہ نور مخلوق نہیں. حضور کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے، اور اللہ جو نور ہے وہ کسی کا بنایا پیدا کیا ہوا نور نہیں ہے. تو یہ غلطی لگ رہی ہے سمجھنے والے کو. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. کئی لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں. تم لوگ مشرک ہو، کیوں؟ تم کہتے ہو نور من نور اللہ. اور بھائی نور من نور اللہ کا معنی تو کرنا. اس کا معنی یہ بنتا ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نور کا ٹوٹا جز حصہ ہے. نہ، ایسا معنی کرنے والا تو خود بے ایمان ہے. اگر کوئی بندہ بزد ہو کہ نہیں یہاں پر من آیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے. بھائی من کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ سے نہیں ہوتا. میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو آرڈر تھا. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. من روحی ہے، میم کو را کے ساتھ ملا دیا، لیکن الگ کرے تو من روحی. جیسے نورم من نور اللہ ادھر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کو صحیح طرح برابر کر کے بنا لوں نا، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. تو اب یہاں پر من کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی روح نکال کے ڈال دی یا اپنی روح کا ٹوٹا کر کے ڈال دیا؟ نہ، ایسا معنی کرنا تو بے ایمانی ہے. بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر اپنی طرف سے ایک پاکیزہ روح ان کے جسم میں ڈال دی. اسی طرح یہاں پر بھی نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی طرف سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو کن کہہ کر پیدا فرمایا. حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، جز نہیں، حصہ نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کے فیض سے پیدا ہوا ہے. سمجھ آ گئی نہیں جی؟ اب ذرا آگے سنیے. مشہور و معروف حدیث جابر ہے، جو ہمیں مشرک کہہ کر سوال بھیج رہے ہیں نا. ان کے بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی. ان کی کتاب ہے نشر الطیب. نشر الطیب کتاب کھولے، اس کا پہلا چیپٹر، پہلا باب، پہلی فصل، پہلا صفحہ، پہلی حدیث، پہلا ہی ورقہ. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا مجھے خبر دیجئے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا. آقا ارشاد فرمائے، پانی تو لے کے آؤ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اچھا یہ سوال ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ صحابی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، ان کا عقیدہ تھا نبی پاک آئے بے شک سارے نبیوں کے بعد میں، لیکن خبریں پہلی ساری رکھتے ہیں. سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تو آیا ہوں بعد میں، 1.25 لاکھ نبی پہلے آئے، اتنی کائنات پہلے بنی، مجھے کیا پتا پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہ، سرکار نے بھی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا آیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ ارشاد ہوا ہے. فرمایا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے.
اب یہ دیکھیں من کی وجہ سے رولا ڈالتے ہیں، سرکار نے لفظ من بیان فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا یہ حدیث تھانوی صاحب نے نقل کی ہے، اصل کے اندر جن بزرگوں نے یہ حدیث درج کی ہے وہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں، مصنف ابن ابی، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق نے اس حدیث کو نقل فرمایا، مصنف عبد الرزاق میں امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مشرک ہو تم نبی پاک کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہو، تمہارا الزام ہی جھوٹا ہے۔ ہم تو ٹکڑا ماننے والے کو بے ایمان کہتے ہیں، یہ بات تو تب سچی ہو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں۔ ہم تو علی الاعلان کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا نور نور مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ نور مخلوق ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا یا حصہ نہیں ہے۔ اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے ہمارے اسی بیان پر جو عقیدہ توحید ہمارا چل رہا ہے، اسی پر ایک سوال آیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سبحان اللہ، ان کی عظمتیں بڑی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ان کے اندر نبوت والی کمالات مان لیں۔ جو چیز نبوت کا خاصہ ہے وہ ہم ان کے لیے مان لیں، یہ تو بات درست نہیں۔ تو اس پر ایک صاحب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان برحق، لیکن ہم ان میں وہ چیزیں مان لیں جو نبوت والی ہیں۔ آپ کی یہ بات 100% درست ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان برحق، لیکن پکار، سجدہ، رکوع، طواف، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان صفات میں ہم کسی نبی ولی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ صفات اور شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی شانیں برحق ہیں سبحان اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی والی عظمتیں ان کے اندر مان لیں۔ تو اب وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے، کہتا ہے اسی طرح نبیوں کی عظمتیں، ولیوں کی عظمتیں سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، پکارنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا، نظر و نیاز، یہ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو ان کو ہم نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے مان لیں۔ کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں۔ بھائی میرے ذرا سوچو تو سی، میں نے کب کہا کہ نبیوں کے آگے رکوع کرو یا نبیوں کے مزار پر جا کر رکوع کرو یا سجدہ کرو؟ یا میں تو بلکہ کئی مرتبہ ان لوگوں کا صاف الفاظ میں رد کر چکا ہوں، یہیں بیٹھ کر جو مزارات کے اوپر جا کر دھرم سجدہ کرتے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کا رد کرتا ہوں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف بولیے، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق اللہ، نظر و نیاز جو عبادت ہے وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ جو نظر و نیاز عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور جو نظر اور نیاز بطور تحفہ ہوتی ہے وہ کسی کو بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم بھی تو کسی کو 500 روپیہ دے کر کہتے ہیں یہ آپ کی نظر ہے۔ وہ کون سی نظر ہوتی ہے؟ وہ نظر بمانا تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور ایک نظر بمانا عبادت ہوتی ہے۔
جو نظر بمانا عبادت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے ساتھ وہ کر سکتے بولیے نہیں. اور جو ایک نظر و نیاز تحفہ طائف چلتا ہے وہ کسی کو بھی بندہ دے سکتا ہے. نعت خان جب نعت پڑھتا ہے تو آپ بھی تو کچھ نہ کچھ نظر دیتے ہیں کہ نہیں, بولیں, اسی نظر سے بنتا ہے نذرانہ. سمجھ آئے بھائی, یہ نذرانے تو تم بھی اپنے مولویوں کو دیتے ہو, اپنے نعت خونوں کو دیتے ہو نذرانے. ہمارے یہاں بھی نعت خونوں کو نذرانے دیے جاتے ہیں. حیران ہو گئے میں نعت خون کہہ رہا ہوں, اس لیے نعت خون کہہ رہا ہوں. منع من پیسے لیتے ہیں, دین کا کام ٹکے کا نہیں کرتے. کبھی سنے کسی نعت خان کا مدرسہ ہو, بولیں, کسی نعت خان کا جامعہ ہو, کسی نعت خان نے حافظ بنائے ہوں, عالم بنائے ہوں, کسی نعت خان نے کبھی کوئی کتاب لکھی ہو؟ نہیں نا, یہ صرف جمع پونجی پر لگے رہتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. جس سونے کے نام پر کماتے ہیں اس سونے کے دین کا کام کریں, مزہ تو پھر ہے نا. یہ کیا ہوا بھی لگیاں نے مجاں لائی رکھی سونے چنگے ہیں کہ مندے ہیں, نبھائی رکھی سونے. تو یہ موجیں اصل میں تب ہی موجیں ہیں جب ان موجوں پر اللہ رسول کی رضا شامل ہو. اگر اللہ رسول ناراض ہو جائے, بندہ اپنی جیب پہ کماتا رہے, پھر یہ موجیں دنیا کی موجیں ہیں, آخرت کی یہ موجیں نہیں ہیں. اللہ ہمیں حقیقی موجیں جو آخرت کی موجیں وہ نصیب فرمائے. توجہ ہے. اور پھر میں تو انتہا درجے تک بیزار ہوتا جا رہا ہوں ان ثنا خوانوں سے, اس لیے کہ جس بندے نے بھی جیسا تیسا ٹیڑھا میڑا جیسا شعر لکھ دیا ہے, انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, ہمارے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے. نہ, انہوں نے یہ پڑھ دینا. اتنی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ ہمارے نقیب حضرات اور یہ ثنا خان, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. میں نے کئی مرتبہ سٹیج پر معذرت کی ان سے, بھائی مہربانی کریں. یہ 2-3 مرتبہ تو علی شیروان بھی ہو چکا ہے, آس پاس بھی کئی علاقوں میں ہوتا رہتا ہے. نعت خان صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت دینا چاہتا ہے, ہمیں یہ سودا منظور نہیں. تو جنت کا لالچ دے کر ہمیں مدینے سے نکالنا چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں گھاٹا ہے, ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں, ہمیں یہ سودا منظور نہیں. بندے کی جرت کہ بندہ اللہ کو کہے یا اللہ تو ہمیں جنت کا لالچ دے کر ہمیں مدینے سے دور کرنا چاہتا ہے, تو جنت آودی کول رکھ, سانو یہ گھاٹا ہے, سانو سودا منظور نہیں. بتاؤ بندے کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے, بولیں. اور نبی کہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما, صحابہ کہیں یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں جنت عطا فرما. اور یہ پتہ نہیں کیسا بخشا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مینوں جنت ہی لوڑ گئی, میں تو مدینہ جانا ہے. اور ایک اور شعر بھی ہمارے اکثر نعت خان پڑھتے ہیں, کیا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. بھائی سبحان اللہ, مدینے کی محبت ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں جی جنت بھی گوارا ہے. گوارا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ نہ ملے. آپ نے کسی سے لینے 50,000 روپے, آپ لینے گئے, اس نے 500 پکڑا دیا. آپ نے کہا چلو 500 بھی گوارا ہے لیکن مینوں 50,000 دے. اس کا مطلب 500 پہ آپ راضی؟ بولیں. آپ گئے شادی پر, آپ نے سوچا آپ کٹا پکا ہوگا, آگے پکا لی انہوں نے دال. آپ کہیں گے ٹھیک ہے دال بھی گوارا ہے لیکن ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. یہ کہہ رہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے مدینہ لکھ دے. مطلب کیا؟ ٹھیک ہے یا اللہ جنت دینی ہے تو جنت چل جائے گی, لیکن مجھے جنت نہیں, مجھے اصل میں کچھ اور چاہیے. بھائی جس مدینے والے کی یاد میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے, وہ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے یا اللہ میں مصطفیٰ کو جنت الفردوس عطا فرما. وہ مدینے والے جنت مانگے, مدینے والے کے صحابہ جنت مانگے,
مدینے والے مصطفیٰ قیامت والے دن جنت میں جائیں اور سب سے پہلے جائیں، اور یہ کہتے ہیں نا میں نے جنت میں نہیں جانا، میں نے کہاں جانا ہے؟ بھئی جب قیامت آئے گی نا، ساری زمین برابر ہو جائے گی، اس وقت نہ بکہ بچے گا نہ مدینہ بچے گا، کیونکہ ہر شے کو فنا ہے، یہ یاد رکھے گا۔ مدینے کی رونقیں ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جنت میں جا بسیں گے تو اب جو سچے عاشق ہیں ان کا دل کدھر جائے گا؟ جدھر یار جائیں گے ادھر ہی دیوانے جائیں گے۔ لیکن یہ عجیب دیوانے کہتے ہیں نا بھائی نا، میرا جنت اندر جان دا کوئی پروگرام کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن ہمیں بھی مزہ تب آتا ہے جب سر چھرو۔ حقیقت ہے نعت خان اتنا دین کا قتل کرتے ہیں، اتنا کباڑا کرتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی درس قرآن دینے بیٹھ جائے، قرآن کھولیں گے او بھاگ کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے اس قوم کو قرآن کی ضرورت نہیں، اس کو سروں کی ضرورت ہے، چسکوں کی ضرورت ہے۔ چسکوں کے پلے ایسے پڑے، چسکوں کے پیچھے قرآن چھوڑ دیا، درس قرآن چھوڑ دیا، درس حدیث چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال پہلے لوگ ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، ارے یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نعت خان ہمیں تسلی دلاتے ہیں بھئی جس نے جنت میں جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرنے بعد جنت بانٹی جا رہی ہے۔ اچھی سبحان اللہ کہو تو جنت جاؤ، سبحان اللہ، ایسے جنت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور مدینے والے کے غلاموں ذرا توجہ سننا، جس نبی کی نعتیں پڑھ کر یا سن کر یا محفلیں کرا کر آپ یہ امید لگاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے، اسی نبی کا فرمان نہ سنا دوں؟ سناؤں؟ سنیں گے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان لکھا بھی قرآن کے اندر ہے۔ 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ، یہ قالا ہے تو ماضی، لیکن یہ یقول کے معنی میں ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، قیامت والا دن آئے گا تو رسول اللہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن میں میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرنا ہے نا، اللہ نے وہ ہزاروں سال پہلے قرآن کے اندر نازل کر کے ہمیں پہلے بتا دیا ہے۔ او ایمان والو، قیامت والا دن آئے گا تو میرے رسول نے یہ اعلان کرنا ہے، یہ قرآن کے اندر لکھا پڑا موجود ہے، سن لو۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی پاک کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، سرکار کہیں گے یا اللہ یہ جو میری قوم ہے نا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ توجہ ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں ایسا عالم رہتا ہو، جس علاقے میں ایسا عالم رہتا ہو جو لوگوں کو ہمیشہ خوشخبریاں سنائے، بشارتیں سنائے، فضیلتیں سنائے، وہ 1 روپیہ دیو تے جنت جاؤ، اچھی سبحان اللہ کہو تے جنت جاؤ، پیران دے لڑ لگو تے جنت جاؤ، ایک واری پھیرا پاؤ تے جنت جاؤ، نذرانہ پیش کرو تے جنت جاؤ، دیگ پکاؤ تے جنت جاؤ، جو بس جنتیں ہی بانٹتا پھرے، خوشخبریاں ہی سناتا پھرے، اللہ کے عذاب کا ڈراوا نہ سنائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس علاقے میں ایسا عالم رہتا ہو وہاں شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بے ایمان کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ تو سمجھ آئی نا؟ صرف بشارتیں سناتے جانا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ لوگ بشارتیں سن سن کر اور ایک سبحان اللہ پر جنت کی ٹکٹیں لے لے کر اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ نماز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ قرآن بچوں کو پڑھانا ہے یا نہیں پڑھنا، خود قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی۔
بس اپنی دنیا داری کی فکر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین کہہ لیجئے, پھر کہہ لیں سبحان اللہ, آمین کہہ لیں. تو یہ سوال کر رہے ہیں بھائیہ, کہتے ہیں جی یہ سجدہ, یہ طواف, یہ عبادتیں یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. بالکل جی, میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے بے ایمان, اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کرے بے ایمان. رکوع, سجدہ, طواف, جتنی بھی عبادتیں سب کی سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ہاں, نظر و نیاز, ایک نظر بمانا عبادت ہے اور ایک نظر بمانا نذرانہ ہے, جو نعت خوانوں, واعظوں, خطیبوں کو دیا جاتا ہے. یہ نذرانہ بطور تحفہ یہ جائز ہے, اور جو نظر بمانا عبادت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, وہ کسی اور کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اچھا خیر, کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین اسلام میں کتنی ہونی چاہیے؟ احادیث میں کس حد تک محبت رسول کا درس ملتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے, اور حدیثوں میں حضور سے کتنی محبت کا ثبوت ملتا ہے؟ ترتیب تھوڑی پٹھی کر دی تھی, پہلے قرآن کا پوچھتے, ٹھیک ہے نا, پہلے قرآن کا پوچھو. قرآن نے 8 چیزیں گنوائیں. کتنی؟ وہی ایمان والو, تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا جمع شدہ مال, تمہارا مال تجارت, تمہارے پسندیدہ مکانات اور تمہارے قریبی رشتہ دار. یہ 8 چیزیں قرآن نے گنوائیں. فرمایا اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر پیاری ہوئی تو فرمایا اللہ کی پکڑ کا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو پتہ چلا یہ 8 دنیا کے ناطے رشتے بعد میں ہیں, کیونکہ انسان کی ساری زندگی ان 8 کے پیچھے گزرتی ہے, یا ماں باپ کے لیے, یا بچوں کے لیے, یا بھائیوں کے لیے, یا دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے, یا اپنی جمع پونجی کے لیے, یا اپنے کاروبار کے لیے. ان چیزوں پر انسان ساری زندگی بسر کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہاری 8 اہم چیزیں رب رسول سے زیادہ پیاری ہوئی تو فرمایا بے ایمان ہو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو آپ اندازہ کر لیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ اب حدیثوں میں نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے تب تک پکا مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, جب تک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کو, اس کے ماں باپ, اس کے بال بچے, حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک میں مصطفیٰ سے پیار نہیں کرے گا تب تک بندہ بے ایمان ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث رسول ہے. ذرا جاگ کے بولو سبحان اللہ. سونے والو ذرا جاگو. یہ حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے, اپنے ماں باپ, اپنے بچے اور ساری کائنات والوں سے مجھے محبوب نہیں جانے گا, تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے اوپر کتنی لازم ہے. اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ وقت آنے پر ہر رشتہ نبی پاک پر وارا جا سکتا ہے, لیکن کیا کوئی ایسا رشتہ ہے جس پر نبی پاک کو چھوڑا جا سکتا ہے, وارا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا رشتہ ہے؟ باپ کی خاطر, ماں کی خاطر, بچوں کی خاطر, اولاد کی خاطر, کنبے خاندان کی خاطر, پیسے دولت مکان کی خاطر, عزت کی خاطر, کسی بھی چیز کی خاطر نبی پاک علیہ السلام سے تعلق توڑا جا سکتا ہے؟ بولیے نہیں نا. تو آپ اس سے سرکار کی ویلیو کا, میرے آقا کی عظمت اور شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت آنے پر ہر بڑے سے بڑا تعلق, رشتہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر قربان کیا جا سکتا ہے.
اور صحابہ نے قربان کر کے دکھایا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ابا ابو قحافہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. ایک دن سرکار کی شان میں کوئی نازیبہ لفظ بول دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کس کے لگایا تھپڑ اپنے والد کو، ابو قحافہ کو، اپنے والد کو حضرت ابو بکر صدیق نے مارا. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو مارا ہے؟ عرض کی آقا آپ کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، یہ تو قسمت اچھی میرے ہتھے کوئی شاید چڑھی نہیں، اس لیے میں نے تھپڑی مار کر گزارا کیا، وگرنہ میں نے چھٹی کر دینی تھی اس کی. تو یہ دیکھیں صحابہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کو چاہتے ہیں. اور یہی حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بات. آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں ابا جان جنگ ہو رہی تھی، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور آپ جنگ بدر میں مسلمان تھے، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے. میں اگر چاہتا تو آپ کا سر اڑا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ کر چھوڑ دیا، نہیں یار میرا باپ ہے، باپ کو میں قتل نہیں کرتا. حضرت ابو بکر صدیق کی حضور سے محبت، سبحان اللہ. فرمایا اوے پترا تو نے تو مجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو اس جنگ میں لڑتے لڑتے میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، پتر سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر میں تمہیں قتل کر دیتا. بولیے سبحان اللہ. فرمایا میں رعایت نہ کرتا. یہ سرکار کے صحابہ کی محبت ہے. محبت رسول کا اندازہ لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے. کافروں نے عمرہ کرنے سے روکا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اگلے سال آ جانا، اس سال نہیں کر سکتے. تو عروہ بن مسعود ثقفی، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، مکہ والوں نے اس کو نمائندہ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہ بخشا گیا. نعت خان والا کام میں بھی کر لوں، یہ بخشا گیا. اللہ آپ کی بخشے فرمائے. یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کی بخشے فرمائے، لیکن ہم جنتیں بانٹ نہیں سکتے فخر سے، وہ بھی بخشا گیا تو وہی بخشا گیا. نا توجہ ہے جی. عروہ بن مسعود ثقفی، ان کو کافروں نے نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ حضور سے بات کرو. یہ بندہ آیا اور مکہ والوں سے جا کر کہنے لگا ایک بات تمہیں بتا دوں، بندے تھوڑے ہیں حضور کے ساتھ، لیکن وہ بندے ایسے بندے ہیں کہ اگر تم لڑنے پہ آ جاؤ وہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں لیکن حضور کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایسے دیوانے ہیں. وہ مکہ والوں نے کہا تو نے کیا ایسا دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا. یہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. جب وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں کہ حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جسم کے ساتھ لگ کر جو قطرے نیچے جانے ہیں زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر گرے. اس نے کہا میں نے تو عجیب منظر دیکھا. وہ اتنا زیادہ ادب کرتے ہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا ادب محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان کا کرتے ہیں. اس نے کہا اے مکہ کے کافروں سنو. وہ خود بھی ابھی کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے. حالت کفر میں وہ مکہ والوں کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا اگر محمد کریم تھوک پھینکتے ہیں تو ان کے صحابہ تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، ہاتھ آگے کر لیتے ہیں. اور اس نے کہا میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ وضو کے لیے پانی کے قطرے پانے کے لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ آپس میں جنگ کریں گے.
اتنے دھکے مار رہے تھے ایک دوسرے کو، میں لوں پانی، میں لوں مصطفیٰ کے جسم سے لگا پانی۔ اچھا جس کو پانی حضور کے جسم سے لگا ہوا مل گیا وہ تو بڑا خوش، جس کو نہ مل سکا، رش تھا نا، وہ آگے سے کہتا تو ہاتھ ذرا ایسے کرنا، وہ ہاتھ ایسے کرتے تو دوسرے صحابی کہتے چلو تمہارے جسم پہ حضور کے جسم سے لگا پانی لگا ہے، چلو میں تمہارے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر لیتا ہوں، چہرے پر مار لیتے۔ میرے آقا لعاب پھینکتے تو وہ صحابہ اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بال زلفیں عمرہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے سرکار نے بنوائیں تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے گرد طواف کر رہے تھے، سرکار کے جسم کا بال زلفوں کا کٹ کر جب نیچے گرنے لگتا صحابہ کرام ہاتھ کر کے سرکار کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے۔ کوئی کچی کتاب نہیں، بخاری شریف کے اندر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ اتنا ادب نبی پاک کے صحابہ نبی کا کرتے تھے۔ اچھا جب سرکار نے یوں دیکھا نا میرے دیوانے تو بڑا زور لگا رہے ہیں میری زلفیں حاصل کرنے کے لیے، فرمایا تم ذرا رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، آرڈر کی تعمیل کی، وہ زلفیں کاٹنے والا غلام کاٹتا رہا اور ایک جگہ جمع ہوتی رہی۔ جب جمع ہو گئی نا تو سرکار نے فرمایا اب آ جاؤ۔ آگے تو فرمایا یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زلفیں خود صحابہ میں تقسیم فرمائیں۔ ان کے اندر کوئی برکت تھی کہ نہیں؟ بولیں اگر یہ شرک تھا تو کیا نبی پاک خود شرک کریں گے؟ مدینے جاتے ہیں نا کئی لوگ تو ہمیں بتاتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی، ایک شیخ ہے تو پاکستان کا، لال رومال باندھ کر پھر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہو مدینہ میں آنے والوں یہاں سے شفاعت کا سوال نہ کرنا، برکت کا سوال نہ کرنا، یہاں سے یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ یہاں برکتیں ہیں۔ میں کہنا بھائی ماننا جی مدینے جو برکتاں نہیں دے، برکتاں تیری بیبے کون ہے؟ تو کہتا ہے یہاں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ اللہ نے کائنات میں برکتوں کا سب سے بڑا سٹور میرے مصطفیٰ کے روضے کو بنا دیا ہے، کیونکہ وہاں کون جلوہ گر ہیں جن کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں سرکار جلوہ گر ہیں کیا خیال ہے وہاں برکتیں نہیں ہوں گی؟ بولو یارے ہوں گی۔ کعبہ میں جاؤ نا، کعبہ میں ایک پتھر لگا پڑا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، قدم نہیں قدموں کے نشان ہیں۔ اتنی برکت والے ہو گئے پتھر اللہ کے گھر میں پڑے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں یہاں آ کر سر جھکا، چل چل، کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی روزہ دار ہے، کوئی کیسا بھی ہے، چل جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں چل ادب کر، یہاں سر جھکا۔ ادب کرنے کا حکم قرآن میں آیا پڑا ہے۔ اور بھائی تم کہتے ہو برکتیں نہیں، اگر برکت نہیں تو اللہ خواہ ادب کراتا ہے۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں وہ جگہ تو اتنی برکت والی ہے، اور جس روزے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خود جلوہ فرما ہے رحمت کائنات بن کر، اس روزے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مسجد نبوی ہے نا، ایک مسجد اقصی ہے، قبلہ اول مسجد اقصی، اس کے بارے میں قرآن میں آیا پڑا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس مسجد کی برکتیں اندر ہو گئی یا باہر ہوں گی؟ اندر ہوں گی، لیکن وہ مسجد ایسی ہے اندر بھی ہیں اور باہر بھی برکتیں ہیں۔ فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد برکتیں کیوں ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں
مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں اس لیے ہیں کہ اس مسجد کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو پتہ چلا جہاں نبیوں کی قبریں ہوں وہاں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، تو جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہوں وہ تو پھر اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو بھئی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام سے بڑا ادب اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے، سرکار کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضور ناخن کاٹتے نا، صحابہ ناخن بھی سنبھال کے رکھتے۔ حضور نے چادر دی، چادر بھی سنبھال کے رکھی، زلفیں دی تو زلفیں بھی سنبھال کے رکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے پاس سے ایک صندوق میں سے نا کچھ ناخن نکالے، کچھ زلفیں نکالی، فرمایا کہ یہ ناخن ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے، یہ زلفیں ہیں آمنہ کے لال کی۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا مجھے غسل کفن جب دے لو تو یہ جو میرے گھٹنے اور میرا سینہ اور میری پیشانی اور میری آنکھیں جو ہیں ان پر نبی پاک کی زلفیں اور ناخن رکھ دینا۔ فرمایا اگر امیر معاویہ کی بخشش ہوگی تو سمجھ لینا اللہ نے مصطفیٰ کے ناخن اور زلفوں کے صدقے میری بخشش فرمائی ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی بہن، ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا مبارک کرتا تھا۔ مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا نا، چلو بھائی کہاں؟ ڈاکٹر اسلم کے پاس نہ، ڈاکٹر ممتاز کے پاس نہ، کسی حکیم کے پاس نہ، کس کے پاس چلو؟ چلو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی بہن کے پاس، صدیق اکبر کی بیٹی کے پاس آ جاتے۔ ہاں جی، کہتے وہ بیمار ہے تو پانی لے کر آئے ہیں، اس پانی کو تو برکت والا کر دیں۔ وہ کیا کرتی؟ نبی پاک علیہ السلام کی قمیض مبارک اٹھاتی، پانی کی بالٹی کے اندر قمیض مبارک کو ڈالتی، نکال لیتی نچوڑ کر، فرماتی جو بیماروں کو پلا دو اللہ صحت عطا فرما دے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہے، نبی پاک کی قمیض کی برکت سے مدینے والے صحت پاتے ہیں۔ جس نبی کی قمیض بیماریاں ٹال دیتی ہے وہ نبی کیا شان رکھتے ہوں گے۔ آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔